سر ایک اور بہت اس وقت ہم جو بہت زیادہ کامن مسائل ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیماری بہت زیادہ ہے ہر گھر میں، چاہے وہ شوگر، بلڈ پریشر ہے، اب تو کینسر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، پھر وبائی امراض ہیں، کرونا، اور اب اس کے بعد ڈینگی جیسے مسائل ہیں، پھر کچھ لوگ ایسی تکلیفوں میں ہیں جن کی رپورٹس بھی کلیئر آتی ہیں لیکن وہ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ کوئی ایسا خاص وظیفہ جو صحت یا بیماری کے حوالے سے ہو؟ جی بالکل، اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا کینسر وغیرہ، الحمدللہ کینسر کے اس طرح کے کافی علاج کے لیے آتے ہیں میرے پاس، تو ان کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا یا ہوں۔ آپ کینسر والے مریضوں کے لیے بتا رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، کینسر والے مریضوں کے لیے بہت اسپیشل اور مجرب وظیفہ ہے۔ جی سورہ مزمل روزانہ 11 بار پڑھ کے، پانی کے اوپر دم کر کے، جو بھی کینسر کا مریض ہے اس کو پلایا جائے اور اس کے اوپر دم کیا جائے۔ صحیح، یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن کے اندر شفا ہے اور رحمت ہے، بے ہر شک، چیز کا علاج ہے۔ یہ تو ہے اسپیشل کینسر کا۔ ٹھیک ہے، اب ہر بیماری کا علاج، اس کے لیے سورہ والتین، سورہ والتین، سورہ والتین یہ جو ہے تہجد اور فجر کے درمیان میں ٹھیک ہے، یہ پڑھنی ہے۔ سورہ والتین 111 بار پڑھ کے اس کا معمول بنائیں اور پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ ہر جو بھی مریض ہوگا، جو بھی بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح، اس کے علاوہ روزانہ کی مسنون دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، حدیث پاک میں آتا ہے الحمد جو ہے سورہ فاتحہ، اس کے اندر ہر چیز کا علاج ہے۔ یہ ہر چیز کا علاج ہے، شفاء من کل داء، ہر بیماری کا اس کے اندر علاج ہے۔ تو سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے خود ہی اپنے اوپر دم کریں، جب بھی طبیعت میں کچھ بھی ایسا محسوس کریں سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ بچہ ہے اس کو محسوس کرتے ہیں، صحیح، بچے کے اوپر دم کریں، تو یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آیات شفا ہے یہ، اس آیات کا شفا پڑھنا ہے، بہت اچھا ہے، بالکل اور صبح آپ گھر سے پڑھ کر نکلیں، جس طرح آیت الکرسی کے حوالے سے کہا بالکل جاتا ہے کہ وہ آپ کو محفوظ رکھتی ہے، بالکل اسی طرح آیات شفا ہے۔ قرآن مجید مکمل کہتے ہیں نا، بیماری کے آنے سے پہلے اس کا علاج جو ہے یا اس کے حوالے سے چیزیں بتا دی گئی ہیں، بس ہم انسان جو ہیں اس کو جیسے تلاش کریں۔ مطلب یہاں جب آپ نے بیماری کے حوالے سے بات کی، وہیں یہ جس وقت کرونا ہے یا اس وقت ڈینگی بہت زیادہ ہے، اس حوالے سے بھی کوئی خاص وظیفہ ہے؟ اس حوالے سے وبائی امراض کے لیے کہ جہاں وبا پھیل جائے تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورۃ الرحمن کا اہتمام کیا سورہ جائے۔ رحمان کا، ہاں، سورۃ الرحمن کا اہتمام کیا جائے تو یہ وبائی امراض جو ہیں یہ سارے انشاءاللہ انشاءاللہ ختم ہو اس سے جائیں گے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تو کی سورہ رحمت سے۔ رحمان اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اسے سنا جائے، سنیں، تو اس سے بھی تلاوت جو ہے سنیں، وہ بہتری ہو جاتی گھر ہے۔ میں چلائیں۔ بہت بہت شکریہ، پیر مفتی ابوذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ آج موجود رہے، اور انہوں نے آپ کے مسائل کا حل قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیا۔ بہت خوبصورت انداز، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔